السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر ٹی میں خوش آمدید۔ جی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں نکولا کے بارے میں۔ نکولا کون تھا؟ تیکوفور نکولا کے بارے میں تاریخ میں کئی اختلافات ہیں۔ کچھ تاریخ دان اس کو ایک صلیبی قلعہ اناگول کا گورنر اور منتظم اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ کچھ مورخین نکولا کو ایک عیسائی پادری اور راہب سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ آپ کا ذکر عیسائیت کے مذہبی کتابوں میں بھی بتایا جاتا ہے اور اس وقت کے اناطولیہ میں اب کے نام پہ کئی شاعریں اور عیسائی مذہب کی درسگاہیں ہوا کرتی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ قوی اور مضبوط اول ذکر ہے کیونکہ اس وقت کے مشہور تاریخ دان جیورج بچمرز بھی آپ کو بازنطینی قلعہ اناگول کا گورنر بتلاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹکراؤ یا تعلق انصاف و عدالت کی پہچان ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کے ساتھ کہاں ہوا؟ اس کا جواب ہمیں ایک مصنف اسکفزادی کی کتاب تاریخ العثمان سے مصدقہ طور پر ملتا ہے۔ اس کتاب میں ایک پلان کے ذکر آتا ہے جو سکری پیناری کے نام سے موسوم ہے۔ اس پلان کے مطابق عثمان غازی کو ایک سازش کے تحت قتل کروانا شامل ہے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے والوں میں آیا نکولا کا نام بھی شامل ہے۔ کئی قبیلہ نے 1280 عیسوی کو اپنے پڑاؤ کا انداز بدل ڈالا۔ یہ اوغستر قبیلہ گرمیوں میں دومانیسی میں پڑاؤ ڈالتا تھا جبکہ سردیوں میں یہ قبیلہ یغوت میں شفٹ ہوا کرتا۔ ارطغرل غازی اور بازنطینی شہنشاہ کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے کئی قبیلہ کافی محفوظ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 1281 میں جب عثمان نے سرداری سنبھالی تو آپ نے بھی بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کی پابندی کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ بیلک گورنر کے بعد بازنطینی سلطنت نے تیکوفور نکولا کو تعینات کیا۔ آپ کے تعینات ہوتے ہی پورے اناطولیہ اور کونیا میں بازنطینی شور کا آغاز ہوا۔ کئی قبیلہ پر صلیبی دستے شب خون مار کر چلے جاتے تھے۔ بدقسمتی سے کئی قبیلہ ایک ایسی نازک اور خطرناک موڑ پر آیا تھا کہ تمام بازنطینی قلعے یا حصار ارمنیکا، ازنک اور برسا کی زد میں آسانی سے آتا تھا۔ 1284 کو عثمان 70 افراد کا لشکر لے کر تیکوفور نکولا کی سرکوبی کے لیے نکل پڑا۔ ادھر نکولا کی شیطانی چالوں میں دوسرے بازنطینی گورنر بھی شامل ہو گئے اور ایک متحدہ بازنطینی لشکر تشکیل دے دیا۔ بہت ہی قلیل تعداد میں کئی قبیلہ عثمان کی قیادت میں شکست کھا گیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں ارمینی بلی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں آپ کا بھتیجا بے وجہ شہادت کا جام نوش کر گئے۔ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے عثمان نے 1285 کو 300 سپاہیوں کا لشکر لے کر الجیزر کی جانب بڑھا اور ایک زبردست جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے دی اور یوں یہ قلعہ عثمان کے ہاتھ آ گیا۔ آیا نکولا یہ سن کر غضبناک ہوا کیونکہ آپ ترکوں سے انتہا کی نفرت کرتے تھے۔ آپ نے الجیزر کے تیکوفور کے ساتھ گڑھ جوڑ کیا اور کوہ قلعے کو واپس لینے کی مشترکہ حامی بھری، مگر جب جنگ شروع ہوئی تو عثمان نے ایک چھوٹی فوج کے ساتھ الجیزر کو فتح کیا۔ یہاں پھر عثمان کا سامنا نکولا سے ہوا۔ ایک بات آپ نوٹ فرما لیں کہ ارطغرل غازی کے دور میں کئیوں نے کوئی قلعہ فتح نہیں کیا سوائے ایک قلعہ کے جو سلیمان شاہ نے فتح کیا تھا۔ باقی جتنے بھی سارے قلعے فتح ہوئے ہیں وہ عثمان غازی نے فتح کیے ہیں۔ الجیزر کے ہونے کے بعد نکولا نے عثمان کو قتل کرنے کا مظلوم اور گھناؤنا منصوبہ بنا دیا۔ اس منصوبے میں نکولا کے ساتھ ارمنیکا کا تیکوفور کوس محال بھی شامل تھا، مگر محال عثمان غازی سے پس پردہ دوستی کا ہاتھ بڑھ چکا تھا اور یوں منصوبے کی تمام روادات عثمان غازی کو سنا ڈالی۔ اس منصوبے کے مطابق بیلجک اور حصار کے گورنر کے بیٹوں کی شادی ہو رہی تھی اور عثمان کو بھی دعوت دی گئی تاکہ نام نہاد امن کی جانب ہاتھ بڑھ جا سکے، مگر اصل میں یہ عثمان کے قتل کا منصوبہ تھا جس کو ارمنیکا نے فاش کر دیا۔